الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ میں اس سے پہلے ان الجھنوں کا ذکر کر چکا ہوں جو رجم کے واقعات اور اس کی روایات کو سمجھنے میں پیش آئی ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام فراہی نے اس جانب توجہ دلائی کہ چونکہ زنا کا لفظ آ گیا ہے یا زنا کے مجرموں کو سزا دی گئی ہے تو لوگ اس پر رک گئے ہیں۔ انہیں تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ زنا کی یہ کیا نوعیت ہے جو زیر بحث آ گئی ہے۔ اس میں نے کچھ مثالیں دے کر ان کا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امام نے تو اپنے طریقے کے مطابق 2 یا 3 سطریں لکھی ہیں اور بس اشارہ کر دیا ہے۔ میں نے ان کی بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مال لوٹتے ہیں تو مال اگر کسی کے سینے پر بندوق رکھے بغیر خاموشی سے لے لیا گیا ہے، کہیں پڑا ہوا تھا چرا لیا گیا ہے، نقب لگا کے داخل ہوئے اور نکال لیا گیا ہے تو اس کو چوری کہا جائے گا۔ مال ہی لیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل ہو گئیں تو اب وہ ڈاکہ بن گیا ہے۔ یہ اب سادہ جرم نہیں رہا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید میں جو چوری کی سزا بیان ہوئی ہے یہ اس کا کوئی ایک پہلو ہے جو زیر بحث آ گیا ہے۔ اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے۔ یہی قتل کا معاملہ ہے۔ اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں، میں نے ان کی مثال دی تھی کہ ہر شخص جو غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا۔ قتل تو پہلے بھی ہوتے تھے۔ کوئی دشمنی ہوئی، کسی آدمی نے کچھ منصوبہ بنایا، کوئی کرائے کا قاتل پکڑا، خود آگے بڑھا اور کسی کو مار دیا۔ لیکن اس وقت جو قتل و غارت ہمارے ملک میں برپا ہے، کیا اس کی نوعیت بھی یہی ہے؟ یعنی اگر آپ سادگی سے دیکھیں تو قتل ہے، لیکن کیا فی الحقیقت یہ صرف قتل ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے ایک دوسری تعبیر اس کے لیے اختیار کی، دہشت گردی کی تعبیر۔ یعنی قتل قتل نہیں رہا، وہ دہشت گردی بن گیا ہے۔ چوری چوری نہیں رہی، وہ ڈاکہ بن گئی ہے۔ اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ آبرو کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے۔ یعنی آبرو میں 2 چیزیں اور آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی آبرو بالجبر لوٹ لی گئی ہے، یعنی آبرو پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو اب یہ محض زنا نہیں ہے۔ جبکہ آپ اس روایت کو بھی اگر پڑھیں گے جس میں یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں پر بھی عام یہ الفاظ اختیار کیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے عرب بولنے میں تو زانی ہی کہیں گے، لیکن وہ کون سا زانی ہے؟ یعنی کیا وہ زانی ہے کہ جس کے ہاں کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، کوئی یاری آشنائی کا تعلق ہوا، زنا کا ارتکاب ہو گیا؟ اگر یہی چیز بالجبر ہو، جس کو انگریزی زبان میں ریپ کہتے ہیں، تو ہم اس کو کیا محض زنا ہی کہیں گے؟ ایک اس جانب۔ دوسرے یہ کہ اس میں ایک اور پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ چوری کرنے والے ڈیرے بنا کر چوری کی ترغیب دے رہے ہوں، لیکن زنا کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیتی ہیں۔ یعنی چوری اگر پیشے کے طور پر اختیار کی جاتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا جیسے اس معاملے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ طوائف کی ایک تعبیر اختیار کی گئی۔ طوائف عام زانیہ نہیں ہے، درا حالے کہ وہ بھی زنائی کا ارتکاب کرتی ہے۔ یعنی ایک دوسری چیز اس میں شامل ہو گئی ہے۔ وہ جو دوسری چیز شامل ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ توجہ دلائی گئی
کہ یہ در حقیقت اب اس کو زنا کا عام جرم نہیں رکھ رہی، نوعیت تبدیل ہو گئی۔ اس کی طرف توجہ دلا کر امام فراہی نے یہ کہا کہ آپ اس کو اب سورہ نور کے تحت دیکھنے کی بجائے مائدہ کے تحت دیکھیے، جس میں اس نوعیت کے جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، یعنی جس میں قتل محض قتل نہیں رہتا، دہشت گردی بن جاتا ہے، جس میں چوری محض چوری نہیں رہتی، وہ ڈاکہ بن جاتی ہے، جس میں بدکاری محض بدکاری نہیں رہتی، وہ زنا بالجبر یا اوباشی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یا پھر یہ کہ قحبہ عورتوں کے پیشے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ چند پہلو تھے جن کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس میں کیا چیز ہوئی؟ علم کی دنیا کا ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، یعنی اب تک روایتوں کو سورہ نور کی روشنی میں دیکھا جا رہا تھا، ایک نئی روشنی ملی کہ ان روایتوں کو نور کی روشنی میں بھی دیکھتے رہیے، اس لیے کہ زنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ مائدہ کی اس آیت کے تحت بھی دیکھیے جس میں فساد فی الارض کی سزائیں بیان ہوئی۔ میں نے ابتدائی نشستوں میں ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی تھی، ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بائبل کا مطالعہ کرنے سے اور قرآن کا بھی مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جرم جب عام حالات میں سرزد ہوتا ہے تو اس کی ایک نوعیت ہوتی ہے، یہی جرم جب حکومت الہیہ میں سرزد ہوتا ہے تو اس کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت الہیہ کا اطلاق صرف اس حکومت پر ہوتا ہے جب آسمان کا پروردگار براہ راست حکومت کرتا ہے، یعنی اس وقت بالواسطہ معاملات ہو رہے ہیں، اس کی بادشاہی تو زمین و آسمان پر قائم ہے، لیکن اس کی زمین پر کون حکومت کر رہے ہیں؟ کہیں اوباما حکومت کر رہے ہیں، کہیں آصف زرداری حکومت کر رہے ہیں، کہیں شاہ عبداللہ حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے، اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہے، اور نبی کی قیادت میں یا رسول کی قیادت میں حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو براہ راست عرش کا مالک حکومت کرتا ہے۔ میرے نزدیک حکومت الہیہ کی تعبیر اسی صورتحال کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں قانون سیاست میں جا کے اس کو بیان کروں گا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو مطلب لوگوں نے سمجھا ہے وہ ہرگز وہ مطلب نہیں ہے۔ آیت ٹھیک اسی حکومت الہیہ کو بیان کر رہی ہے۔ آسمان کا مالک اوپر موجود ہے، اس کا سفیر نیچے زمین پر موجود ہے، اس کے تحت کچھ لوگوں کو امراء مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ حکومت ہے، جب یہ وجود میں آ گئی ہے تو اس کے حدود اطاعت بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس حکومت الہیہ میں یعنی اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے۔ میں نے کچھ مثالیں دی تھیں اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ کس طرح عام جرائم بھی عام جرائم نہیں رہتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر یہ بتا دیا کہ فلاں دن سے فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، کسی شخص کو متعین طور پر روک دیا۔ عام جرم ہے، عام حالات میں ہوتا تو عام جرم ہوتا، وہ اللہ کے رسول کے مقابل میں سرکشی کی صورت اختیار کر گیا۔ اس وقت بھی دنیا میں بہت سے لوگ محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تکذیب کر رہے ہیں، لیکن خدا کے رسول کے مقابل میں کھڑے ہو کر جب وہ دنیا میں موجود ہے، جب اس کی تکذیب کر دی جاتی ہے تو یہ عام تکذیب نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں مؤذن سے کہیں کہ حیا علی الصلاۃ، تو اس کی نوعیت وہ نہیں ہے جب میں کہتا ہوں حیا علی الصلاۃ۔ میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوں اور میں وہاں سے تجارت کی طرف چلا جاؤں، بیع و شراء کی طرف چلا جاؤں، تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو اب میں اگر اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب کروں تو ہوگی۔ اس وجہ سے جس وقت اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو عام حالات میں اپنے اندر وہ سنگینی نہیں رکھتی، وہ چیز ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نماز کی میں نے مثال دی تھی
کہ جب یہ بتا دیا گیا کہ تطہیر کے پیش نظر لوگ مسجد میں آئیں گے تو نابینے کا عذر بھی قبول نہیں کیا گیا، اور حضور نے یہ فرما دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جبکہ عام قانون کے مطابق اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت کی چیز ہے، ورنہ نماز ہو جاتی ہے۔ یہ چند مثالیں پہلے بھی میں عرض کر چکا، ان کو سامنے رکھیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو اس آیت میں یحاربون اللہ و رسولہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اس پہلو کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ فساد فی الارض کو تم سمجھتے ہو وہ کیا چیز ہے۔ اللہ اور رسول کے مقابل میں یہ رویہ اختیار کر لیا جائے جس کی ایک مثال سود کے معاملے میں وہ رویہ ہے جس پر یہ کہا ہے کہ پھر فضنوا بحرب من اللہ و رسولہ، اس کی نوعیت میں نے واضح کر دی تھی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ساتھ شامل کر لیجئے، یعنی اب ہمارے سامنے کیا تصویر آئی؟ فساد فی الارض کی کچھ صورتیں وہ ہیں جن کو ہم متعین طور پر جانتے ہیں، ان کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو مثالیں دے کے ہم نے سمجھا دیا اور متعین طور پر بتایا کہ دیکھیے جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف جو بڑا جرم ہے یہ کس طریقے سے فساد فی الارض بن جاتا ہے، یعنی قتل دہشت گردی بن جائے، چوری ڈاکہ بن جائے، اور زنا بالجبر کی صورت یا اوباشی کی صورت یا کہبگری کی صورت اختیار کر لے۔ یہ چیزیں ہم عقلی طور پر بتا سکتے ہیں۔ اب اس میں اس چیز کا اضافہ کر لیجئے کہ حکومت الہیہ قائم ہے، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ میں یہ تعبیر کس معنی میں بول رہا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر یا اللہ کا نبی دنیا میں موجود ہے اور اس کے کسی متعین حکم کی خلاف ورزی پر اصرار کر دیا گیا ہے، سرکشی اختیار کر لی گئی ہے۔ یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کسی نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا ہے، یعنی تکذیب سرکشی کی صورت اختیار کر گئی ہے، حکم عدولی سرکشی کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ ہرابہ ہے، اور اس کی سزا بھی وہی ہے جو فساد فی الارض کی سزا ہے۔ میں نے اس کے دینیاتی پہلو پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر دی تھی۔ تو یہ صورتیں اب سامنے رکھیے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، جس سے یہ ساری بحث نکلی ہے، اس میں فساد فی الارض کی سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں اور اس میں ہرابہ کی سزا بھی بیان ہوئی ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں۔ استاذ امام نے جب تدبر قرآن میں اس پر لکھا تو اسی روایت کو، یعنی عبادہ بن صامت کی روایت کو انہوں نے اٹھایا اور یہ کہا کہ اس کا بھی ایک محل معلوم ہو جاتا ہے جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں، اور وہ محل انہوں نے یہ متعین کیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو سزا دی ہے زنا کے جرم میں، وہ سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے، 100 کوڑے کی سزا ہے، باز نہیں آیا، اصرار کر رہا ہے۔ تو یہ اصرار ہے جو اس کو فساد فی الارض کا مجرم بنا دیتا ہے۔ چنانچہ روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ اصل سزا تو 100 کوڑے ہی ہے، لیکن اگر مجرم باز نہیں آ رہا یا اصرار کر رہا ہے تو اس کو رجم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جلاوطن بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھا ہے اور برہان میں اس پر بحث کی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے تو عبادہ بن صامت کی روایت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا، یعنی اس سے پہلے کہ میں اس کا باہمی ربط واضح کروں، میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ روایت پیدا کیسے ہوئی ہے، میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس کی الجھن کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا بات کہی گئی۔ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر چکا کہ اتنی بات کہہ دینے کے بعد کہ اب معاملے کو صرف سورہ نور کی روشنی میں نہیں دیکھا جائے گا، یعنی سورہ نور کی آیہ جلد کی روشنی میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اب سورہ مائدہ کی آیت بھی زیر بحث آئے گی، اس کے تحت بھی ہم روایات کو دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر توجہ دلا دوں کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی اگر قرآن مجید ہی ہمارے پاس ہوتا تو مائدہ بھی موجود ہے، نور بھی موجود ہے، اخذ و استنباط کے معاملات ہوتے، ان میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف بھی ہوتا، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ زنا ہے، اس کی یہ سزا ہے، یہ فساد فی الارض ہے، ہم اس کا اطلاق کرتے۔ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے
کہ کچھ باتیں روایات میں آ گئی ہیں اور کچھ مقدمات کی رودادیں نقل ہو گئی ہیں جس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں. ان کو اب سمجھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے. ان تمام روایات میں جس بات کو قدر مشترک کی حیثیت حاصل ہے، میں امام نبوی کے حوالے سے ابھی یہ توجہ دلا چکا کہ انہوں نے بھی قدر مشترک نکالی ہے. ظاہر ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیا چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اخبار متواترہ کی صورت میں سمجھا جاتا ہے. یعنی واقعات بیان ہو رہے ہیں. اس کی میں اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ کربلا کا واقعہ ہے، ایک واقعہ بیان ہو گیا. کربلا کا واقعہ تو ہوا ہے، یعنی سیدنا حسین کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے. لیکن کیسے ہوا؟ وہ کس مقصد سے آئے تھے؟ حجاز سے چلے تو کیا چیز پیش نظر تھی؟ کربلا پہنچے تو کیا چیز پیش نظر تھی؟ کیا مکالمہ ہوا؟ انہوں نے کیا مطالبات کیے؟ جن لوگوں نے یہ قتل کیا ان کا کیا موقف تھا؟ ظاہر ہے اس میں اب تاریخی روایات ہوں گی، تو ان تاریخی روایات میں بہت سے اختلافات ہوں گے، لیکن جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یزید کی حکومت تھی، کوفہ میں یہ واقعہ ہوا، کربلا کے مقام پر ہوا، سیدنا حسین کے خاندان کے بہت سے لوگ بھی، اور وہ بھی شہید کر دیے. یہی صورتحال ان روایات اور مقدمات میں ہے. یعنی جو آدمی اس قدر مشترک کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں ایک متواتر خبر کا انکار کرتا ہے. رجم ہوا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطنی کی سزا بھی دی ہے. رجم اور جلاوطنی کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں اور روایتوں میں اس کا ذکر بھی آ گیا ہے. یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ بات کہ شادی شدہ ہونے کا بھی ذکر ہوا ہے، کئی پہلوؤں سے ہوا ہے، یہ بھی معلوم ہے. امام فرائی سے لے کر اب تک ہم ان میں سے کسی بات کا انکار نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں ہوا ہے. قرآن مجید کے کس حکم کے تحت ہوا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ شادی شدہ کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے، کس پہلو سے زیر بحث آیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ الجھن ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو راستہ کھلا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک عظیم علمی انقلاب برپا ہوا کہ اب تک ساری توجہ یہ تھی کہ یہ روایات ہیں، یہ مقدمات ہیں، سورہ نور کی روشنی میں دیکھنا ہے. امام فرائی کے توجہ دلانے سے ایک اور آیت زیر بحث آ گئی، اس کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے. میں نے اصول و مبادی میں یہ بتایا ہے کہ روایات کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، یعنی یہ ترتیب الٹ دی جائے گی. قرآن کو روایات کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا، روایات کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا. چنانچہ قرآن مجید کی اب آیات ہمارے سامنے ہیں، تو اس میں اب پہلے اس روایت کو دیکھیے کہ اسے ہم کہاں تک سمجھ سکتے ہیں. یعنی اب ہمارے پاس دونوں آیتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ روایت میں جو سزا بیان ہوئی ہے، یعنی عبادہ بن صامت کی روایت، وہ روایت جس کو میں نے بھی لیا ہے، جس کو استاد امام نے بھی تدبر قرآن میں لے لیا ہے، اس سے پہلے ایک تمہید ہے اس میں. وہ تمہید یہ ہے کہ خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی فقد جعل اللہ لہن سبیلا. یعنی مجھ سے لو مجھ سے لو مجھ سے لو. اللہ نے ان کے لیے، اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے. جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ہیں، فقط جعل اللہ لہن سبیلا. فوراً توجہ ہوتی ہے اور سب کی ہوئی ہے، یعنی تمام علماء اس کو متعلق کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ نساء کی آیت 15 میں آئے ہیں. سورہ نساء کی آیت 15. یعنی اب ہمارے طریقے پر کیا کیا جائے؟ جب قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں اور معاملے کی نوعیت وہی ہے جو وہاں زیر بحث آ رہی ہے، تو پہلے پھر آیت کو سمجھا جائے گا. یعنی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیت میں کیا ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا
کہ وہ ان عورتوں کے لیے راہ نکالے گا، وہ اس نے نکال دی۔ وہ کون عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات فرما رہے ہیں، اس کے لیے آیت کا مطالعہ ضروری ہے۔ آیت اپنی جگہ پر ایک مسئلہ بن گئی۔ اگر آپ تفسیروں کا مطالعہ کریں تو 14 صدیوں میں یہ ایک لا ینحل معمہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آیت کو دیکھیے۔ آیت یہ ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتیٰ یتوفاہن الموت اور یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ ہے کہ واللذان یاتیانہا منکم، یعنی تمہارے اندر سے جو 2 بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو کیا کرو؟ ان کو اذیت دو، ان کو کچھ مار پیٹ کرو، اگر وہ اصلاح کر لیں تو درگزر کرو۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی الجھن تو یہ ہوئی کہ 2، تو ظاہر ہے کہ 2 میں سے مرد و عورت ہی ہوں گے نا، لیکن پھر مرد و عورت ہی سے بدکاری ہوتی ہے تو یہ الگ سے عورتوں کا ذکر کیوں ہو گیا؟ یعنی اگر زنا کا ذکر کرنا ہے تو مرد و عورت دونوں زیر بحث آئیں گے۔ لوگوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، چنانچہ یہ کہا گیا کہ بعد میں مرد اور مرد کا یا عورت اور عورت کا تعلق زیر بحث ہے، لیکن عربیت کی روح سے اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے کہ صاحب تفہیم القرآن نے بالکل درست فرمایا کہ قرآن اس طرح عام شرع سے ہٹ کر قانون نہیں دیتا، اور دوسرے یہ کہ اس میں ضمیر آئی ہے یاتیانہا، اور اوپر الفاحشہ کا لفظ ہے جو اس کا مرجع ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر الفاحشہ کو آپ زنا کے معنی میں لیں اور آگے ضمیر لواطت کے لیے آ جائے، اغلام کے لیے آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ چیز اگر قابل قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر بھی زنا زیر بحث ہے، نیچے بھی زنا زیر بحث ہے۔ زنا کی کوئی قسم ایسی ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی کہ جس میں 2 کے بغیر انجام پا جائے، تو اس وجہ سے یہ الجھن اپنی جگہ موجود کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں اس کا ایک حل پیش کیا ہے، مجھے اس پر اطمینان نہیں ہوا، چنانچہ میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے اپنا نقطہ نظر عرض کرتا ہوں۔ میرے نزدیک جس طرح کہ میں نے البیان میں بھی توجہ دلائی ہے اور میزان میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بدکاری دنیا میں بالعموم 2 ہی صورتوں میں ہوتی ہے۔ یعنی یاری آشنائی کا کوئی تعلق ہوگا، اس میں ایک مرد اور ایک عورت متعین ہوتے ہیں اور وہ اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دوسری صورت وہ ہے جو دنیا بھر میں معروف ہے کہ کوئی خاتون ڈیرے والی بن جاتی ہے، کعبہ گری کا پیشہ اختیار کر لیتی ہے، طوائف بن کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی مختلف اقسام دنیا میں ہمیشہ رہی ہیں، اور جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں غالباً غلط نہیں کہتے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین پیشہ ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ جہاں عفت کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس نے چونکہ اس کو نکاح کی لازمی شرط بنا دیا ہے، تو وہ مردوں کے بارے میں بھی کہتا ہے، عورتوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ان کو پاک دامن ہونا چاہیے۔ تو تعبیر اس کے لیے ہمیشہ یہی اختیار کرتا ہے کہ محسنات غیر مصافحات، یعنی وہ پاک دامن ہونی چاہیے، وہ کھلے عام بدکاری کرنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات کیا کہتا ہے؟ ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی۔ تو انہی دونوں چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ چنانچہ میں نے
اس جانب توجہ دلائی کہ آیت پر غور کیجئے تو اس میں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ۔ مضارع کا صیغہ عربیت کی روح سے استقبال کو بھی بیان کرتا ہے اور حال کو بھی بیان کرتا ہے اور دوام و استمرار کو بھی بیان کرتا ہے۔ عربی زبان کے علماء جانتے ہیں کہ یہ کہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی استقبال کے لیے ہے، محض حال کے لیے ہے، یا استمرار و دوام کے لیے ہے۔ قرینہ کلام کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دوام و استمرار کا بیان ہے۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی کہ یہاں چونکہ تنہا عورتوں کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے مضارع کا صیغہ یہاں استقبال کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ دوام و استمرار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ در حقیقت زنا کی عادی عورتوں کا ذکر ہے، اور جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ایک حکومت یثرب میں قائم ہو گئی تو اس میں اس چھوٹی سی بستی میں ایک بڑا مسئلہ یہی ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ جن کو دیہاتی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح کی کوئی ڈیرے والی موجود ہے۔ مثلا میں نے اپنے بچپن میں یہاں تعلیم پائی ہے پاک پتن شہر سے کوئی 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ وہاں پر جس گاؤں میں رہتا تھا اور جس اسکول میں پڑھتا تھا اس کے راستے میں ایک بستی پڑتی تھی، جس بستی میں یہی کاروبار ہوتا تھا، یعنی پیشہ کرنے والی عورتوں کی بستی تھی۔ ہم اس کے قریب سے گزر کر اسکول جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرے یہ کہ کسی مرد و عورت میں یاری آشنائی کا تعلق پیدا ہو گیا۔ ہمارے ہاں اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر کچھ تہذیب اور رکھ رکھاؤ کا پردہ پڑا رہتا ہے، اور اگر مغربی معاشرے میں ہوتی ہیں تو وہ بڑی حد تک دوسرے طریقے سے ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس معاشرے کی تاریخ سے ہم واقف ہیں اور جس میں صدیاں گزری ہیں، اس میں یہ یاری آشنائی کے تعلق میں اپنے کچھ خصائص رکھتا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجھے کوئی زیادہ توضیح کرنی چاہیے، اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ یاری آشنائی کا تعلق اب بھی ہمارے ہاں بہت سے حوادث کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ آخر میں ہم اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں عورت اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی زیر بحث ہیں یہاں پہ، یعنی واللذان یاتیانہا میں وہ لوگ زیر بحث ہیں جن میں یاری آشنائی کا تعلق پیدا ہو گیا۔ وہاں مرد بھی متعین ہوتا ہے، عورت بھی متعین ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت کعبہ گری کا پیشہ اختیار کر لے تو کعبہ گری بھی مردوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم بھی جانتے ہیں اور عقل عام بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں عورت مرد سے بالکل الگ ہو کے اپنی ایک شناخت پیدا کر لیتی ہے، یعنی اب وہ بدکاری کا اڈہ چلا رہی ہے، کعبہ گری کر رہی ہے، تو آپ جب کارروائی کریں گے تو یہی کریں گے نا، طوائفوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، مرد آئے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے ان کے معاملے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اس کے تحت لایا جائے گا، یعنی یہ ایک مشکل ہے جو پیدا ہو جاتی ہے، اور عام طور پر معاشروں میں یہ چیز رہی ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ تمہارے معاشرے میں یا تمہاری بستی میں اگر ایسی عورتیں موجود ہیں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یعنی تمہاری عورتوں میں اگر کچھ بدکاری کرنے والی موجود ہیں، بدکاری کرتی ہیں، بس یہ ترجمہ کر دیجئے تو دوام و استمرار ادا ہو جائے گا اور فوراً توجہ ہوگی۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیے توجہ دلائی جائے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ تو الفاظ بول پڑے، یہی بات تھی، الجھن حل ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اوپر ذکر ہے ان عورتوں کا جو عادی بدکار ہے، جو اس کو پیشے کے طور پر اپنائی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان پر 4 گواہ طلب کرو۔ چھوٹی سی بستی ہے، ظاہر ہے کہ معروف ہوگا، اور عربوں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا ہے تو یہ معلوم ہوگا کہ جھنڈے لگا دیے جاتے تھے، ان کو ڈیرے والیاں عام طور پہ کہا جاتا تھا، اور ان کی مختلف اقسام تھیں۔ سیدہ عائشہ کی مشہور روایت میں ان تمام اقسام کا ذکر ہے۔ بعض متع کے طریقے پر یہ کام کرتی کراتی تھیں، بعض طوائفوں کے طریقے پر کرتی کراتی تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کی تھیں
کئی طرح کی اس طرح کی عورتیں موجود تھیں۔ تو فرمایا کہ ان پر 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ یہ گواہی دے دیں کہ یہ کعبہ عورتیں ہیں، یعنی قانونی تقاضا تو پورا کیا جائے گا نا، تو پھر ان کو گھروں میں بند کر دو۔ اور اس میں یہ الفاظ تھے کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی یا تو کیا ہوگا حتی یتوفہن الموت، موت آ جائے گی تو چلیے معاملہ ختم ہوا، اللہ کے سپرد ہوا، اور یا اللہ پھر کوئی قانون نازل کرے گا، کوئی راستہ نکالے گا، فرمائے گا۔ کیوں اس وقت نہیں کہا گیا؟ یہ وہ تدریج ہے، یہ وہ حکمت ہے جو قانون کے نفاذ میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی معاشرے کو ایک خاص جگہ پہنچانا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کارروائی آسانی سے کرنے کی نہیں ہے، لیکن پہلا قدم یہ اٹھا لیا گیا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کو بند کر دو، یعنی ایک طرح کی نظر بندی کا حکم دے دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ انتظار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ عبادہ بن صامت کی روایت صریح الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھروں میں بند ہیں، ان کے لیے انتظار ہے کہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلے گا۔ وہ راستہ نکالا گیا اور وہ یہاں زیر بحث ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ روایت کو اب ہم اس پہلو سے دیکھیں گے کہ اس میں جو قانون بیان کیا جا رہا ہے اس کا پس منظر کعبہ عورتوں کے معاملے سے نمٹنا ہے۔ اسی آیت میں جیسے کہ آگے بیان ہوا یاری آشنائی کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حوالہ دیا ہے، یعنی کعبہ عورتیں زیر بحث ہیں۔ مگر کعبہ عورتیں زیر بحث ہیں تو یہ دیکھیے کہ ان کے معاملے کی نوعیت کیا ہوگی۔ جب قانون بیان کیا جائے گا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ متعین عورتیں ہیں، آپ اطلاقی طریقے سے بیان کر دیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ان کا حوالہ دے دیا، یہ بتا دیا کہ یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، یہ بتا دیا کہ ان کے پس منظر میں ہوئی ہے، لیکن آگے جب قانون بیان کیا تو اس کو ایک عام ضابطے کے طور پر بیان کر دیا۔ اصل الفاظ کیا تھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، راویوں نے جس طرح سنا ہے، چونکہ روایت بالمعنی ہوتی ہے، انہوں نے بیان کر دیا۔ اس میں 2 سزائیں بیان کی گئیں، یعنی یہ بات کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، 100 کوڑے مارے جائیں اور رجم کر دیا جائے۔ اب 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے تو میں جرائم کے لحاظ سے تقسیم کے معنی میں لیتا ہوں۔ میرے نزدیک جب قانون بیان کیا جاتا ہے تو اس میں جرائم کے لحاظ سے سزائیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ تعزیرات پاکستان کا مطالعہ کریں یا ہمارے قانون کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے مثال کے طور پر 3 یا 4 جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تو جب قاضی فیصلہ لکھے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ اس جرم میں یہ سزا ہے، اس جرم میں یہ سزا ہے، اس جرم میں یہ سزا ہے۔ یہاں بھی چونکہ اب اس قانون کا اطلاق کرنا ہے تو اس میں جرم کے لحاظ سے سزاؤں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یعنی بدکاری کی ہے انہوں نے، بدکاری کعبہ عورت بھی کرتی ہے، اور اسی نوعیت کے عادی مجرم، یعنی قانون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اب وہ ایک عام قانون کے طور پر سامنے آئے، اسی نوعیت کے عادی مجرم۔ اور ظاہر ہے کہ جب میں اسی نوعیت کے کہہ رہا ہوں تو ان 2 شکلوں کو بھی شامل کر لیجئے، یعنی ایسے لوگ کہ جو زنا بالجبر کا ارتکاب کر دیں، چونکہ اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک دوسری نوعیت زیر بحث ہے، یہ عورتیں پس منظر میں موجود ہی ہیں، ایک صورت ہو گئی۔ اور یہ بھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں موجود ہیں تو آپ کے کسی متعین حکم کی اس معاملے میں صریح خلاف ورزی کر دی جائے، میں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اب زیر بحث آ جائیں گی، اور اس میں قانون یہ بیان کیا گیا کہ زنا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ شادی شدہ ہے تب بھی ہوا ہے، کنوارا ہے تب بھی ہوا، ہر صورت میں ہوا ہے، تو زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ تو بیان قانون کے موقع پر سزا بیان کر دی گئی کہ زنا کے جرم میں یہ ان کی سزا ہے، یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ صرف زنا نہیں ہوا، یعنی جیسے میں نے عرض کیا صرف چوری نہیں ہوئی، صرف قتل نہیں ہوا، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں شامل ہو گئی ہیں، یعنی بدکاری ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ اوباشی بھی ہے، بدکاری ہوئی ہے اور عصمت دری کی صورت میں ہوئی ہے،
بدکاری ہوئی ہے اور یہ پیشہ بنا کر ہو رہی ہے، بدکاری ہوئی ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی تطہیر کر رہے ہیں اور آپ کے احکام کی صریح خلاف ورزی میں ہو گئی ہے۔ یعنی یہ میں نے سب صورتیں بیان کر دیں۔ اب یہ سب صورتوں میں جو یہ دوسرا پہلو شامل ہو گیا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ یعنی زنا ہوا ہے، اس کی سزا سورہ نور میں موجود ہے، بیان کر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی میں یہ فرمایا گیا جیسے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دی کہ ایک تو ان سے وہ جرم ہوا ہے جس کی سزا متعین طور پر قرآن میں موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ جو دوسری چیز اس کے ساتھ شامل ہوئی ہے، یہ اب قرآن مجید کی اس آیت کے تحت دیکھی جائے جو سورہ مائدہ میں ہے، اور جس کے تحت ہم امام فراہی کی رہنمائی میں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہاں اگر بالجبر ہوا ہے، عادی مجرمہ ہے یا مجرم ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی متعین حکم کے معاملے میں سرکشی اختیار کی گئی ہے، یہ جو صورتیں بھی ہوں گی وہ قرآن مجید کی اس آیت کے تحت فساد فی الارض کی صورتیں ہو جائیں گی، اور جب فساد فی الارض کی صورتیں ہیں تو پھر آیت میں دیکھا جائے گا کہ اس کی سزائیں کیا ہیں۔ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اب وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر